بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پاکستان کے سب ٹی وی چینلز پہ ایک خبر بریک ہوئی کہ احسن رضا رضوی کراچی کا رہنے والا، اس نے اپنے 2 بیٹوں، ایک بچی اور بیوی سمیت خودکشی کر لی، اور بچے جب لاشیں ان کی ملی تو ان کے منہ میں فیڈر تھے دودھ کے، اور اس میں میرا خیال زہر ملا ہوا تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد پورا پاکستان اس کو شوق پہنچا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شوق پہنچنے کی حد تک یہ چیزیں نہیں رہنی چاہیے۔ میں اس کو خودکشی نہیں کہوں گا، میں اس کو قتل کہوں گا۔ اور یہ ہر روز ہم خبریں سنتے ہیں کہ فلاں نے جناب نہر میں چھلانگ مار دی اپنے بیوی بچوں سمیت، فلاں نے اپنے چھوٹے بچوں کو، شیرخر بچوں کو زہر دے کے مار کے خودکشی کر لی۔ یہ جتنی خودکشیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ قتل ہوتی ہیں، اور یہ قتل کس کے ذمہ ہے، اس کا قاتل کون ہے؟ آج میں آپ کو حدیث نبوی کی کنٹیکسٹ کے اندر یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا کے اندر دیکھنا ہو کہ کون اللہ کے ہاں نیک ہے اور کون اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور کون اللہ کے ہاں محبوب ہے اور کون نہیں ہے، تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھتا ہو، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہو، وہ روزے رکھتا ہو، وہ حج کرتا ہو، وہ عمرے کرتا ہو، وہ عبادات کی کوئی لمبی فہرست نہیں گنوائی۔ آپ نے ایک موٹا سا فارمولہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر کون اللہ پاک کے ہاں محبوب ہے اور کون نہیں ہے، اور کنسیکوینٹلی جو دنیا میں ہے وہ آخرت کے اندر بھی اللہ پاک کے پاس محبوب ہوگا اور اللہ کے پاس جناب مردود ہوگا، وہ کرائٹیریا آپ نے کہا کہ اس کے قریبی 6-7 حلقے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے عزیز و قارب، اس کے رشتہ دار، اس کے محلے دار، اس کے قرابت دار، اس کے ہمسائے اور اس کے ملازمین، اس کے زیر نگی، ان لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے لو۔ اگر تو مجموعی طور پر رائے اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر مجموعی طور پر اس کے متعلق رائے اچھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت میں بھی اللہ کا مردود ہے کے سامنے اور وہ دنیا میں بھی مردود ہے۔ اب یہ جو مجموعی طور پر لفظ یوز کیا، اس کا مطلب یہ کہ بدو بدی بدخواہی رکھنے والے ہر انسان کے، بڑے بڑے اولیاء اور پیغمبروں کے بھی جناب کہ جو اللہ کے دنیا کے سب سے محبوب ترین شخصیت اللہ کی نظروں میں ہوتے ہیں، ان سے بھی خندق رکھنے والے اور ان سے بھی دشمنی رکھنے والے اور نفرت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر کا لفظ یوز کیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ رائے کیسے قائم ہوتی ہے؟ یہ اچھی رائے کسی کی عبادت کرنے سے ہوتی ہے، کسی کی نمازیں پڑھنے سے ہوتی ہے، کسی کے روزے رکھنے سے ہوتی ہے، کسی کے حج اور عمرے کرنے سے ہوتی ہے؟ نہیں، رائے قائم ہوتی ہے ان جو قریبی لوگ بتائے، جن کے ساتھ ڈیلی، ویکلی، منتھلی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، برتاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ رائے جو ہے وہ ان لوگوں کی آپ کے متعلق وہ آپ کے حقوق العباد سے بنتی ہے، حقوق اللہ سے نہیں بنتی۔ ان کی بلا سے آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی بلا سے آپ کتنے روزے رکھ رہے ہیں، ان کی بلا سے آپ کتنے حج کر رہے ہیں، ان کی بلا سے آپ کتنے عمرے کر رہے ہیں۔ رائے بنتی ہے ان میں سے کسی کا بچہ بھوک سے مر رہا ہوگا، آپ نے اس کے گھر کے اندر روٹی کا بندوبست کیا، اس کے چولہا جلانے کا بندوبست کیا، اس کی رائے آپ کے متعلق اچھی ہوگی۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اس شادی کے حوالے سے وہ پریشان ہے، آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو جناب اس کی رائے اچھی ہوگی۔ اس کے بیٹے کی اور بیٹی کا جناب سکول کی فیس ہے، وہ ادا کرنے کے وہ قابل نہیں، وہ پریشان ہے، آپ جا کے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی رائے اچھی ہو گئی۔ اس کے گھر کے حالات برے ہیں، اس کا چولہا بجھا ہوا ہے، اس کے یوٹیلٹی بلز ہیں، اس کا کھانا پینا ہے، اس کی جسم اور روح کے درمیان رشتہ قائم کرنے کے معاملات ہیں، وہ ڈسٹرب ہیں، آپ جا کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جناب اس کی رائے آپ کے متعلق اچھی ہوگی۔ رائے عبادات سے قائم نہیں ہوتی، رائے معاملات سے قائم ہوتی ہے۔ تو جناب والا میں پوچھوں گا کہ جو اس کے رشتہ دار تھے، اب پھر اس کے علاوہ آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں جو 5، 6، 7، 8 کیٹیگریز آپ نے بیان کی، وہ راہ چلتے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا راہ چلتے جناب پنڈی کے اندر جناب فیاض چوہان سے پوچھا جائے کہ کراچی کے فلاں بندے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یا آپ کے فیصلہ آباد کے کسی راہ چلتے بندے سے پوچھا جائے کہ آپ کی فیاض الحسن چوہان کے متعلق کیا رائے ہے۔
ان لوگوں سے نہیں رائے لینی. رائے لینی ہے جو ڈیلی ویکلی بیسلی جناب منتھلی آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ سے رشتہ آپ کے ساتھ ایک معاشرتی تعلق ہے جن کا. تو جناب والا اگر ہر انسان یہ طے کر لے جو اس کے ارد گرد کے یہ جو 7-8 کیٹیگریز ہیں ان کی خوشی غمی ان کے وعدے کاٹے میں وہ کھڑے ہوں گے تو پھر کوئی احسن رضا رضوی خودکشی نہیں کرے گا. اگر ہر بندہ یہ طے کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول ہر حدیث ہر عمل مکمل سائنس اور مکمل آرٹس کا جناب کو احاطہ کرتا ہے. آپ کی اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر اسلامی معاشرہ یا کوئی بھی معاشرہ عمل کر لے تو اس معاشرے کے اندر خودکشیاں نہیں ہوں گی. اس معاشرے کے اندر کوئی بھی اپنے بچوں کو اس وجہ سے ذبح نہیں کرے گا کہ اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی. وہ اپنے بیوی کو اس وجہ سے نہیں مارے گا یا اس وجہ سے نہیں اس کو طلاق دے گا یا اس وجہ سے نہیں اس کو جناب قتل کرے گا کہ اس کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس احسن رضا رضوی کی موت کے ذمہ دار کہتے ہیں جی سسرال والوں کا گھر سامنے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سسرال والوں کو پہلے ٹونگنا چاہیے. سب سے پہلے ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ اگر اس کے بچوں کو اس کو گھر کے حالات خراب تھے تو یہ سسرال والے جو اس کے ہمسائے میں رہتے تھے اس کا فرض بنتا تھا اس کے ہمسائے والوں کو پکڑنا چاہیے اس کے رشتہ داروں کو پکڑنا چاہیے اس کے عزیز و اقارب کو پکڑنا چاہیے. ان سب کو قانون کے شکنجے میں کسنا چاہیے. یہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا فرض بنتا تھا. بہرحال بڑی افسوسناک خبر تھی. ہر پاکستانی کا ہر شہری کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن میں نے آپ کو آج ایک حدیث مبارکہ کی صورت میں اگر آج ہم طے کر لیں نا, میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ حدیث پڑھی تھی. میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ اس حدیث کے اوپر جتنا عمل کیا جا سکے اس کو کیا جائے. میں پوری پاکستانی قوم سے اور اسلامی معاشرے کے اندر پاکستانی معاشرے کے اندر ان دوستوں سے کہ جن کے کل سے احسن رضا رضوی کی خودکشی کی خبر سن کے دل جناب المناک ہوئے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے یہ جو 6-7 کیٹیگریز ہیں, آپ کے ماں باپ, آپ کے بیوی بچے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے وہ قریبی رشتہ دار جو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں اور آپ کے قریب ہیں, اور آپ کے ہمسائے, آپ کے محلے دار اور آپ کے زیر نگی لوگ, آپ کے ملازمین, آپ کا ڈرائیور, آپ کا گارڈ, آپ کا نائب قاصد, اس کے گھر چولہا نہ جلے تو آپ روزانہ عمرے کریں, آپ سال میں 1 حج کریں, آپ سال میں 2 عمرے کریں. قیامت والے دن اللہ نے آپ کے منہ پہ مارنی ہے اگر ہم نے یہ رویہ رکھا کہ ہمارا بھائی یا نا اس کے گھر میں فاقہ ہے, ہمارے ملازم کے گھر میں فاقہ ہے, ہمارے ملازم کے گھر اس کے جناب بچوں کی فیسیں پے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے ہمسائے کے اندر لوگ اپنے بچوں کو جناب وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور جناب حاجی صاحب, چوئی صاحب, ملک صاحب, راجہ صاحب حج کرنے گئے ہوئے ہیں, عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, وہ جناب بظاہراً دنیا والوں کو جناب دکھاوے کی خیراتیں کرنے لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے قریبی لوگ اگر ان کی زندگیاں جیرن ہیں تو آپ دنیا میں بھی مجرم ہیں اور آخرت میں بھی مجرم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ساروں کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں کل کی خبر سن کے, اور جو اس طرح کی ہر روز خبر آتی ہے. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہر انسان یہ طے کر لے کہ اس نے اپنے سے متعلقہ یہ 7-8 یہ جو گروہ ہیں, یہ طبقے ہیں, یہ کمیونٹیز ہیں, ان کی دکھ اور درد کے اندر آپ نے شامل ہونا ہے. اگر یہ سارے شامل ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق پھر کوئی بھی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر خودکشی نہیں کرے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.